یہ کہہ لیں کہ ووٹ کی خاطر ان دنوں یہ عوام کے طلبے بھی چاٹ میں مراتے ہیں، وہاں پر ووٹر بھی اپنے ووٹ کو اپنی ذاتی نفع کے لیے استعمال کرتا ہے، ووٹ کی خاطر کوئی ناجائز کام کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان میں جس قسم کی سیاست ہو رہی ہے اور سیاست کو ایک غلاظت کا نام دے دیا گیا اور اس غلاظت کا ذمہ دار 100% پاکستان کے سیاستدانوں کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان سیاستدانوں کو لانے والے کون ہیں۔ جہاں پر یہ سیاستدان ووٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہر 5 سال کے بعد اپنے اپنے حلقوں میں پیدل چکر کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی الیکشن مہم کے دوران ان کو جس قسم کے حربوں سے گزرنا پڑتا ہے یہ کسی بھی حد تک کیا کرتا ہے۔ اپنی الیکشن مہم کو کامیاب بنانے کے لیے گلی محلے میں ڈور ٹو ڈور ان کو جا کر عوام کی شکایت کیوں نہ سننی پڑے یہ سنتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے یہ ان کی زندگی کے نازک لمحات ہوتے ہیں، اگر اس دوران یہ کسی کی بات کو نہیں سنیں گے یا کسی کی شکایت کا ازالہ نہیں کریں گے تو یہ الیکشن نہیں جیت سکتے۔ یہ کہہ لیں کہ ووٹ کی خاطر ان دنوں یہ عوام کے طلبے بھی چاٹ میں پر آتے ہیں، پھر جب جیت جاتے ہیں پاور ہاتھ میں آ جاتی ہے 5 سال اپنے ووٹر سے بہت زیادہ دوری اختیار کر لیتے ہیں، پھر ووٹر کی کوئی سننے والا نہیں ہوتا، ان کی داد رسی کرنے والا نہیں ہوتا، اور ووٹر بھی اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ جب وقت آئے گا 5 سال کے بعد جب یہ دوبارہ ہمارے دروازوں پہ آئیں گے تو پھر یا تو ان کی چھٹی کروا دی جائے گی یا پھر ووٹ کے ذریعے عدلے کا بدلہ لیا جائے گا۔ ہم نے دیکھا پاکستانی سیاست میں آج تک ماضی میں جتنے بھی سیاستدان اس ملک پر حاکم رہے ہیں انہوں نے جیتنے کے لیے ووٹ کی بھاری قیمت اس عوام کو دی ہے۔ جتنا بے بہا پیسہ وہ الیکشن مہم پہ لگاتے ہیں، الیکشن مہم کے دوران کھولے جانے والے دفاتر میں یہ عوام کو بڑی عزت دیتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں، مگر وہ چھوٹے چھوٹے چودھری جن کا اپنے اپنے علاقوں میں اثر و رسوخ ہوتا ہے، ان چھوٹے چھوٹے چودھری کو گھروں میں الیکشن کے دنوں میں اچھی خاصی رقم جاتی ہے، جبکہ یہ چودھری کچھ شرائط اپنے علاقے کے ایم پی ایم ایل اے کے سامنے رکھتے ہیں جنہیں ہر حال میں الیکشن جیتنے کے بعد پورا کرنا ہوتا ہے، اور ہر ایم پی ہر ایم ایل اے اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ اگر وہ ان شکایت کا ازالہ نہیں کرے گا تو یہ چودھری کبھی بھی اگلے دن اس کی بات نہیں سنیں گے۔ یہی ایک ایسی چیز ہے جس نے پاکستان کو ڈبو کر رکھ دیا ہے۔ کم از کم ہم تمام پاکستانیوں میں یہ شعور ہونا چاہیے کہ جب ملکی مفاد کی بات آتی ہے، جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو پھر کسی قسم کی ڈیمانڈ ان سیاستدانوں سے نہیں کرنی چاہیے، پھر اپنے گلی محلوں کو چھوڑ دینا چاہیے، ووٹ کو اپنی ذات کے نفع کے لیے بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں آج تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں جہاں پر سیاستدان ووٹ کے لیے الیکشن مہم کے دوران دربدر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں پر ووٹر بھی اپنے ووٹ کو اپنی ذاتی نفع کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ ذاتی نفع کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ پیسوں کی صورت میں کسی نوکری کے لالچ میں یا اپنے کاروبار کو بڑھاوا دینے کے لیے ہو سکتا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں سیالکوٹ میں مسلم لیگ نون کا ایک بہت بڑا نامور نام ہے، وہ جب ووٹ مانگنے کے لیے کسی بیکری میں جاتا ہے تو بیکری والا بھی اسے یہ کہتا ہے اس نے جو کام کہا تھا وہ کیا نہیں کیا۔ آگے سیاستدانوں کی سنو وہ کہتا ہے کہ ہر جائز و ناجائز کام میں کرنے کا تھا ہے۔ ووٹ حاصل کرنے کی خاطر جب آپ کے ملکی حاکم یہ بات کہیں کہ تیرا ہر جائز و ناجائز کام میں کرواؤں گا تو یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے۔ جائز بات کی تو سمجھ آتی ہے، ناجائز بات ہماری سمجھ سے بالا تارا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ووٹ اور ووٹر دونوں استعمال ہو رہے ہیں، کہ ووٹ لینے والے اور دینے والے دونوں ایک دوسرے کی نفسیات سے بخوبی واقف ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ملکی مفادات کو پس پشت رکھا گیا ہے، یہی چیز پاکستان کی تباہی کا باعث بن رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے پاکستان میں بہت سی اکثریت کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے جائز و ناجائز کام دونوں قسم کے کام اپنے ووٹ کے عوض ان سیاستدانوں سے کروائے۔ اگر ملک کی باغ دور ایسے سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہوگی تو ملک کس سمت میں جائے گا اور ملک ترقی کیسے کرے گا؟ اس کی مثال آپ کو صرف اور صرف پاکستان کی صورت میں ملے گی۔ اگر کوئی سیاستدان ووٹ کی خاطر کوئی ناجائز کام کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ بہت ہی لوگوں کی حق طلبی۔ اگر کوئی ووٹر اپنے حلقے کے نمائندے کو اپنے ووٹ کے عوض ناجائز کام کے لیے کہتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں نے کسی نہ کسی کی حق تلفی لازمی کی ہو۔ بس اللہ سے دعا وہ ہے کہ پاکستان کی تقدیر بدل دے۔